السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے۔ اچھا جی، ہمارا سبق نمبر وہی چل رہا ہے کہ اسم کے متعلق ہم نے جو معلومات لینی ہے، تو آج ابھی تک ہم کتنی معلومات لے چکی ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ جی ہاں، جنس، عدد۔ اب ہم کس پر آگے ہوئے ہیں؟ وسعت پر۔ ہم نے اسم کے متعلق، ناؤن کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ اسم اور ناؤن کس کے متعلق ہم نے 4 معلومات لینی ہے کہ کیا یہ مذکر ہے یا یہ مؤنث ہے، عورت ہے یا آدمی، آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہم نے کیا پتہ کرنا تھا کہ یہ ایک کی بات ہوگی، 2 کی ہوگی یا 3 کی ہوگی، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع۔ تیسرا ہم نے یہ معلومات جو آج کل جس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، خاص ہے یا عام ہے، کیا یہ مجھ سے رشتے میں کوئی مجھ سے بڑا ہے، علم میں مجھ سے بڑا ہے، یا مجھ سے کوئی چھوٹا ہے، میرے برابر کا ہے۔ جو میرے برابر کا ہے وہ تو میرے جیسا ہے، وہ عام ہے، وہ نکرہ ہے۔ اور جو میری دادی ہے، کوئی نانی ہے، میرا کوئی امی ہے، جو رشتہ ہے، میرا استاد ہے، میرے ٹیچر ہیں، میری پھپھی ہے، جو لوگ اس طرح کے بڑے ہیں، وہ کیا ہے، وہ میرے لیے کیا ہے، وہ میرے لیے خاص ہے۔ تو ہم نے یہ تیسری چیز ہم نے یہ دیکھنی تھی کہ جو اسم ہے جو میرے گھر میں آ رہا ہے، یہ کیا ہے، عام ہے یا خاص ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو عام ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ضرور لگی ہوگی، ٹھیک ہے، عموماً تنوین لگی ہوتی ہے، اسم کی یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ال ہوتا ہے یہ کسی اسم کو خاص جب بنانا ہو تو اس کو ال کو استعمال کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس اسم کو ہم خاص کرتے ہیں اس کو ہم آخر میں عام نہیں کر سکتے، اس کو شروع میں ہم ال لگا دیں اور آخر میں اس کو تنوین نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گھر میں جو آپ کی دوست آئے گی، آپ کی سہیلی آئے گی، آپ اس کو اپنی دادی نانی جتنی اہمیت نہیں دیں گی، اور دادی نانی کو آپ اپنی دوست کی طرح نیچے نہیں لے کے آئیں گی، ایک فرینکنس نہیں رکھیں گی، ایک ادب رکھیں گی، یہ میری دادی نانی ہے، یہ میری خاص ہے، ان کا مقام پہلے، ان کو چائے میں پہلے دوں گی، ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں کہوں گی میں سب سے آخر میں چائے دے دوں۔ تو یہ ایک آپ لوگوں کے اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں جب بات ہے نا، اس سے آپ اپنی دادی نانی بڑے اپنے سے بڑے رشتوں کو دیکھیں گی نا تو کہیں یہ تو میری خاص ہے، اسم معرفہ ہے، اور جو میرے برابر ہے یا جو مجھ سے عمر میں کم ہے، میری دوستی ہے، فرینکنس ہے، وہ کیا ہے، وہ اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے، حروف شمسی اور حروف قمری، ٹھیک ہے، سمجھ رہے گا۔ اچھا، اب ہم لوگوں نے جب ہم یہاں پر اس پہ آئے تھے اپنے سبق نمبر 4 پہ، نمبر 26 پہ، تو وہاں پر اسم معرفہ کی ہم نے 5 قسمیں پڑھی تھیں، جن میں سے 2 نہایت آسان ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ ایک ہے اسم علم، کسی کا نام ہونا۔ جب میں پیدا ہوئی میرے والدین نے میرا ایک نام رکھا، جب آپ پیدا ہوئی آپ کے والدین نے ایک نام رکھا، میں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا ایک نام رکھا گیا، ایک بندہ گیا وہاں جا کے کسی زمین کے ٹکڑے پر رہنے لگ گیا، اس بستی کا ایک نام پڑ گیا، ٹھیک ہے، جو ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں میاں والی ڈیرہ اسماعیل خان، تو اسماعیل خان کیا ہے، وہ ایک بندے نے وہاں پہ بستی بنائی تھی تو اس کو ڈیرہ اسماعیل خان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح نام پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت آسان تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو تھا، جو سب سے 5واں آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، اسم معرف بالف لام، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں الف لام۔ یہ دونوں قسمیں بہت ہی آسان ہیں۔ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ میں خود ہی سمجھ رہی ہوں، میں ازیوم کر رہی ہوں آسان ہے۔ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سمجھتی ہیں؟ آسان ہے، وہ مشکل تو نہیں کہ اگر میں کتاب کے ساتھ ال لگا دوں تو کیا بن جائے گی؟ کتاب۔ اگر میں اس کے ساتھ ال لگا دیتی ہوں، اب میں نے اس کو کیا کر دیا؟
معرب الف لام، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف. معرب الف لام یہ لام تعریف ہے کہ ال جب کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ہم اس کو ایک اہمیت دے دیتے ہیں، یہ خاص بنا دیتے ہیں. اور اگر ایک کتاب کا نام ہے بانگ درا تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی خاص ہے، لیکن یہاں پر اس کا ایک نام ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم علم ہے. یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم علم ہے، اسم معرفہ کی قسم. اور یہ کیا ہے؟ یہ معرف بالف لام ہے. پیچھے کیا رہ گئے ہیں؟ پیچھے 3 رہ گئے ہیں، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. ٹھیک، لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو اسم موصول کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا، لیکن میں نے اسم ضمیر، اسم اشارہ کے متعلق نہیں بتایا تھا. آج ہم اسم موصول کے متعلق پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم پڑھیں گے اسم ضمیر کے متعلق، اسم اشارہ کے متعلق، یا ان میں دونوں میں سے کچھ چوائس کر لیں گے. ٹھیک ہے، کس کو پڑھتے ہیں؟ پڑھاتے پڑھاتے بھی نا میں دماغ فیصلہ کرے گا. دیکھیں میں پڑھا بھی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ دماغ کو کیسی دی ہوئی طاقت کہ میں پڑھا بھی رہی ہوں گی، میرے ساتھ میں دماغ سوچ بھی رہا ہوگا، پلاننگ بھی کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پیج نمبر 27 پر آئیں. اسم موصول وہاں پہ لکھا ہوا کنجکشن. 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میری، میں نے، مارکرز، میں نے اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے. میں نے اپنی اس سہیلی کے گھر جانا ہے. مجھے چائے پر بلایا ہے. اب یہ 2 جملے نا، ایک جملہ یہ ہے، ایک جملہ یہ ہے. مجھے چائے پر بلایا ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے. میں نے اپنی اس سہیلی کے گھر جانا ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے. لیکن دونوں جملوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے جو میں یہاں پہ کہوں گی وہ کیا ہوگا؟ جس نے. ٹھیک ہے، جس نے. یہ میں نے اپنی اس سہیلی کے گھر جانا ہے جس نے مجھے چائے پر بلایا. اس نے اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑ دیا، اس نے اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑ کے ان دونوں کو آپس میں ایک جملہ بنا دیا. سمجھائیے؟ میری کلاس سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ اوف، خوشی دیتے ہو مجھے جب کہتے ہو. اچھا، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اردو زبان میں جو، جس نے، جس کو، جس کا، جنہوں نے، جن کا وغیرہ اسماء موصولہ ہیں. آپ نے ابھی تک کافی سارے یہ الفاظ پڑھ لیے ہوئے ہیں، جو، جس نے، جس کو، جس کا، جنہوں نے، جن کا. اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، ہے نا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور عربی زبان میں اپنے پڑھے ہوں گے الذی، اللتی. الذین تو بہت ہی پڑھا ہوگا. الذی اور الذین آپ نے بہت پڑھا ہوگا. الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو. الذین، الذی ہے وہ جو ایک، الذین وہ جو سب، بہت سارے. اللاتی، اللائی وغیرہ اسماء موصولہ ہیں. استثناء، اچھا استثناء کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کے نیچے نا وہ لکھی ہوئی ہے ایک گردان سی بنی ہوئی ہے. گردان کس طرح بنی ہوئی ہے؟ ایک باکس سا بنا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے. یہاں پر ہماری آئے گی جنس. ٹھیک ہے، جنس ہے. اور یہاں پہ واحد. اچھا، جنس ہے ہماری، پہلی ہے مذکر، اس کو ہم کر لیتے ہیں مذکر. ٹھیک ہے، اسے ہم پہلے لے لیتے ہیں واحد، تثنیہ. اس نے نہیں لکھا ہو لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے بنا رہی ہوں. اچھا، پہلا کیا ہے؟ الذی. الذی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ ایک مذکر، یا یہ ایک مذکر، یا جو، جس کو، جس نے، جس سے. ذہن میں رہے گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. الذی وہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، الذی. تو الذی کا مطلب ہوتا ہے یہ یا وہ. یہ
یا وہ ایک مذکر یا جو، جس کو، جس نے، جس سے، یہ آپ اپنی بک میں دیکھ سکتی ہیں. تثنیہ، تثنیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو. اب یہاں پر اللہ دی ہے نا، تو اب یہاں پر آپ کو یاد ہے تثنیہ کا ہم نے کون سا نون پڑھا تھا؟ نون زبر نا کہ نون زیر نی؟ نون زیر نی. نون زیر نا نہیں ہے، نون زبر نا نہیں ہے، نون زیر نی ہے. نون زبر نا کس کے لیے تھا؟ جمع کے لیے. اب ہم نے اس آنی کو لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس وجہ اب یہ نون خالی اکیلا تو نہیں آ سکتا نا، ایسا تو نہیں آ سکتا نا، اللہ زندہ یوں تو نہیں آ سکتا نا. تو ہم نے وہ تثنیہ کی جو آواز ہے نا آنی، اب ہم نے وہ لگانی ہے. اور وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے اللہ دانی. اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ ذا. اب یہاں پر یا ہٹ جائے گا، اس کی جگہ آنی آ جائے گا، اللہ دانی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہی یہ وہ دو مذکر یا جو، جن کو، جنہوں نے، جن سے. اس کے بعد تیسرا ہے، اب یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جمع کی ہم نے کیا نشانی؟ جمع کے آخر میں کون سا نون آتا ہے؟ نون زبر نا. نون زبر نا. اب وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اونا پڑھا تھا نا، اونا. اب یہاں پر اونا نہیں آئے گا، اب یہاں پہ پھر اللہ دی آ جائے گا نیچے، اللہ دی آ جائے گا نیچے. یہ اب بھی اس کے ساتھ نون زبر نہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے؟ جو نیچے دیکھیں گے ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی نا، جو ادھر ادھر دیکھیں گے ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک، جو میرے ساتھ وائٹ بورڈ کو دیکھیں گے ان کو سمجھ آئے گی. اللہ دی یہ آپ کے پاس اوریجنل تھا، اللہ دی واحد کے لیے. اب آگے تثنیہ آ گیا. تثنیہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ نون زیر نی والا آتا ہے اور پورا کیا ہے؟ آنی. ہم نے یہاں کیا کیا؟ اللہ یہاں تک اس کے نیچے آئے لے آئے اور یہاں پر آنی اس کے ساتھ لگا دیتے. یہ کیا بن گیا؟ اللہ رانی. اب یہاں پر جمع بنانا تھا دو سے زیادہ وہ جو ہیں، وہ سب جو ہیں. اب ہم نے پھر اللہ دی کو نیچے لے کے آئے اور یہ نون زبر نا جو اونا والا نا تھا نا، اس کا ہم نے نون زبر نا لگایا یہاں پر. تو کیا بن گیا؟ اللہ رینا. سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ اچھا، شکر. اچھا، اب نیچے آ گیا ہے مؤنث. مؤنث میں بھی واحد، تثنیہ اور جمع. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ پڑھا ہوا کہ نہیں؟ اللہ تی، اللہ تی. اب یہاں پر اس کا مؤنث آگے بنانا ہے، تثنیہ بنانا ہے. اب یہاں پر یہ اگر اس کی یا نہیں آئے گی، صرف اس کا تا تک آئے گا، اللہ. اب ہم نے وہی تثنیہ کی آواز آنی لگانی ہے، تو ہم کریں گے اللہ تانی. وہ دو جو، وہ دو جو، یہ دو جو. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تانی. اب نیچے کیا ہے اس کا؟ جمع، مور دین ٹو، دو سے زیادہ. اب کیا ہے یہاں پہ؟ اچھا جی، اب یہاں پر اب آپ نے اس کے ساتھ ہم نے یا ہٹا دیا نا، اب ہم نے یہاں پر اس کو ڈبل کریں گے. یہ یوں بھی آ سکتا ہے اللہ. یہاں پر اس کی آواز کیا تھی؟ اللہ. فوراً اپنے ادا کر دیے. یہاں پر کیا ہے؟ اللہ. تھوڑا سا ہم نے اس کو لمبا کیا اور آگے تی آ جائے گا، اللہ تی، اللہ تی. اب آپ نے ان دونوں میں فرق دیکھنا ہے. کیا ہے؟ اللہ تی، لام زبر لا، لام زبر الف لا، تھوڑا سا لمبا ہے، اللہ تی. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی آواز ہے، یہ بڑی آواز ہے. جہاں پر اس کے ساتھ کیا آ گیا ہے؟ الف آ گیا ہے، اللہ تی. کیا آ گیا ہے؟ یہ اللہ تی ہے. یہ اس سے ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ اللہ دی، اللہ دانی، اللہ دینا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تی، اللہ تانی. اب یہاں پر اس لام کو ڈبل کر کے کر دیا گیا اللہ تی. ٹھیک ہے. ایک اس کا ایک اور بھی ہے جمع، اللہ ای. یہ بھی ہے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے اللہ ای. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا فرق ہے؟ اللہ تی اور اللہ ای میں کیا فرق ہے؟ اللہ تی اور اللہ ای میں کیا فرق ہے جی؟ تا میں بھول گئی ہوں جی. یہ ہے ایسا، ٹھیک ہے، اللہ ای ہے، ٹھیک ہے، بھولی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے ایسا. کئی چیزوں کے دو بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ دی،
اللذانی آنی آ گیا، الذین نا، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے مؤنث، اللتی، اللتانی، اللاتی یا اللائی. آپ نے ان دونوں میں لام زبر لا اور لام زبر ان دونوں میں فرق کرنا ہے. یہ آپ کی تجوید کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. کہاں پہ آپ نے لمبی کرنی ہے اور چھوٹی کر دیتے ہیں، جہاں چھوٹی کرنی ہے تو وہاں پہ آپ لمبی کر دیتے ہیں. صحیح ہے، صحیح، مطلب بدل جائے گا. اگر آپ اس کو کہہ دیں گی نا اللاتی کو اللاتی کر دیں گی تو ہو جائے گا وہ سب جو، یہ سب جو عورتیں. اگر آپ اس کو کہیں گی نا اللاتی، اللاتی کو اللاتی، ہم لوگ بہت لمبا کرتے ہیں اللاتی، اس سے بتانے کہ آپ کو پتہ چلے اس میں کیا فرق ہے. اللاتی، ٹھیک ہے، فرق پتہ چلے. اس کا مطلب ہوگا وہ سب جو، یہ سب جو. اگر آپ اس کو کہیں گی نا اللاتی تو اس کا مطلب ہو جائے گا یہ ایک، یہ وہ، یہ ایک عورت وہ ایک عورت. مطلب بدل گیا نا، تو کتنی بڑی غلطی ہو گئی. ایسی غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے. ٹھیک. اچھا، یہاں پر استثناء میں نہیں پڑھاؤں گی. ہاں، استثناء کیا ہے یہاں پہ پڑھائی دیتی ہے. استثناء یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ عاقل کی بھی ہوتی ہے اور غیر عاقل کی بھی. یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے. ٹھیک. جمع مکسر ہم نے کون کون سی پڑھی تھی؟ کتاب سے ہم نے کیا پڑھی تھی؟ کتابن سے ہم نے کیا پڑھی تھی؟ کتبن، کتبن. اچھا، پھر ہم پڑھتے ہیں مسجدن سے مساجدن. اپنا اس پیج کھولیں جمع والا. باب سے بابن، باب سے ابوابن. ٹھیک ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ کتبن، مساجدن، ابوابن، یہ جو عرب کی جو آنکھ ہے نا، عربی آنکھ ہے، یہ جو عرب کی آنکھ ہے، وہ اس کو کیا سمجھے گی؟ اس کو واحد ہی سمجھے گی. اس کو واحد سمجھے گی. اور کیا سمجھے گی؟ مؤنث سمجھے گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہو سکتے ہیں یہ مذکر مؤنث ہوں، لیکن جو ان کی ہوگی نا جمع مکسر غیر عاقل کی جو جمع ہوگی، اس کو جو عرب کی آنکھ ہے، عرب کا جو دماغ ہے، یہ والا جو دماغ ہے نا، وہ اس کو کیا سمجھتا ہے کہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے اور کیا ہے؟ مؤنث ہے. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے کہ عرب کی آنکھ اس کتبن کو کیا سمجھ رہی ہے؟ یہ ایک ہے اور کیا ہے؟ یہ واحد ہے اور مؤنث ہے. اسی طرح اس کی جو آنکھ مساجدن کو بھی یہ کیا سمجھ رہی ہے؟ یہ ایک ہے اور کیا ہے؟ واحد ہے اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو اس کی آنکھ ہے، یہ دروازے جو ہے نا، دروازے، تو اس کو بھی کیا سمجھتی ہے؟ واحد اور مؤنث. جتنی بھی آپ کے سامنے مؤنث غیر عاقل کی ہوں گی، ان کو سب کے سب آپ نے سمجھنا ہے کہ عرب کے جو لوگ ہیں اس کو واحد اور مؤنث سمجھتے ہیں، یا اس کو مؤنث اور واحد سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے وہ جو اشارہ لگائیں گے وہ بھی واحد مؤنث ہوگا، اسم موصولہ لگائیں گے وہ بھی واحد مؤنث ہوگا، اور اس کے ساتھ جو صفت لگائیں گے وہ بھی واحد مؤنث ہوگی. سمجھو آپ یہ پوائنٹ، آپ سمجھے ہو کہ جمع مکسر، یہ جو آپ کے پاس ہے پیج نمبر 24 پہ، جمع مکسر غیر عاقل کی مثالیں: المساجد، انہار، ابواب، اشہر، الایام، الاموال، قلوب، السنۃ، اعین. تو یہ جو ہے نا عرب کی جو آنکھ ہے، ان کو کیا سمجھتی ہے؟ مؤنث اور واحد، یا واحد اور مؤنث سمجھے گی. تو کیوں؟ ان کے ساتھ جو اشارے لگائے جائیں گے، ان کے ساتھ جو اسم موصول لگے گا، ان کے ساتھ جو خوبی لگے گی وہ کون سی لگے گی؟ واحد اور مؤنث لگے گی. یہ پوائنٹ آپ کو یاد رہے گا. دیکھنے میں آپ کو یہ، آپ میں سے پوچھوں گی تو آپ کہیں گی کہ ٹیچر یہ جمع ہے، مذکر ہے، یا مجھے بتائیں گی. لیکن جب میں ان کے ساتھ اشارہ لگانے کی کوئی بات کروں گی نا، اس وقت آپ اپنے ذہن میں رکھیں گی کہ یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ آگے ڈسکس ہوتا جائے گا، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ استثناء لکھا ہوا ہے،
ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اپنے وہ مال جن کو، یہاں پر اسم موصول التی لگا ہوا ہے. اموالکم، اموال کیا ہے؟ جمع ہے، جمع ہے، لیکن کس کی جمع ہے؟ جمع مکسر کس کی ہے؟ غیر عاقل کی. عاقل تو نہیں ہے نا، یہ غیر عاقل ہے، تو اس کے ساتھ جو اسم موصول لگا ہے وہ التی لگا ہے. سمجھو یہاں پر دیکھا جاتا جی اللاتی آنا چاہیے تھا یا اللہ آنا چاہیے تھا، لیکن عرب کی آنکھ اس کو کیا سمجھتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو ہم دیکھ کے گیس کرتے ہیں، یہ کتنا ہوگا، یہ وزن اتنا ہوگا، یہ وزن ایسا ہوگا، ہم گمان کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، دماغ سوچتا ہے نا. تو ان کا دماغ، عربوں کا دماغ کہتا ہے کہ بھئی تم نے ان کو واحد سمجھنا ہے اور اس کو مؤنث سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، لیکن جمع کو ہمیشہ واحد مؤنث ہی سمجھے گا ان کو عربوں کا دماغ. ٹھیک ہے، قرآن مجید ایسی کئی مثالوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. اس میں سے ایک مثال یہ ہے اموالکم اللاتی، اموال جمع مکسر ہے، جمع مکسر غیر عاقل کی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اللاتی اسم موصول ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ واحد مؤنث آیا ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. اب آپ قرآن مجید میں دیکھیے گا. اچھا جی، یہاں تک ہو گیا. اب ہمارے پاس رہ جاتے ہیں اسم اشارہ. کیا رہ جاتا ہے؟ اسم اشارہ. اشارے سے کیا، اب ہم نے تیسری اس کی قسم پڑھنی ہے. 1 2 3 اسم اشارہ. اشارہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے ہم اشارہ کرتے ہیں نا، کیا کیا کہتی ہیں آپ اشارے میں؟ کیا کہتی ہیں بتائیں؟ یہ اور کیا کہتی ہیں؟ وہ ایک دور کا اشارہ، ایک نزدیک کا اشارہ. تو اب آپ آ جائیں اپنے پیج نمبر 36 پہ آئیں، 38 پر آئیں. 38 وہاں پر اشارے لکھے ہوئے ہیں. وہاں سے ہمیں صرف اشارے پڑھنے ہیں اور کچھ نہیں پڑھنا، مرکبات نہیں پڑھنے، ہمیں صرف اسم اشارہ کا جو بنا ہوا ہے نا ہم وہ پڑھنے ہیں. اچھا جی، جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم مذکر چیز کی طرف بھی کرتے ہیں، مؤنث کی چیز کی طرف کرتے ہیں. اردو میں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن عربی میں انہوں نے مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہے. اردو میں ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا. تو عربی میں کیا ہے کہ اگر ہم نے دور کی نزدیک کی چیز کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے تو ہم کہیں گے یہ ایک. ٹھیک، پھر ہم نے کہنا ہوتا ہے یہ ایک. یہ ایک سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ واحد. پھر انہوں نے کہنا ہوتا ہے یہ دو. دو سے کیا مراد ہے؟ تسنیہ. میں نے بھی گراف نہیں بنایا تاکہ آپ لوگوں کا دماغ خود چلے. اب میں نے کہنا ہے یہ سب جمع. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا عربی میں ہمیشہ بات جنس میں سب سے پہلے کس کی ہوتی ہے؟ مذکر کی. ہمیشہ پہلے مذکر کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو مذکر میں ہے یہ ایک، اس کے لیے ہمارے پاس آئے گا ہذا. ٹھیک، اب یہ تسنیہ ہے، اب یہاں پر آئے گا ہذا. آپ کو یاد ہے تسنیہ میں آنی، یہاں پہ کیا آئے گا؟ آنی. ہذا نی. اب یہاں پر کیا آئے گا؟ ہا او. ہا او لا ای. ہا او لا ای. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. ہاذا یہ ایک مرد، ہاذانی یہ دو مرد، ہا اولائی یہ سب مرد. آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب اسی طرح اس کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے. یہاں پہ الف ہے نا، ہم نے کیا پڑھی تھی؟ گول تا مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، تو ہم کریں گے ہاذی ہی. یہاں پہ گول تا دو نقطوں کے بغیر آ گئی. یہ ایک. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہاں پر آ جائے گا ہا تا نی. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ نہیں آئے گا، زال نہیں آئے گا، اس طرح کا نہیں آئے گا. یہاں پر یہ ایک ڈفرینٹ، ایک مختلف سا لفظ آیا پہ سامنے، ہا تانی یہ دو، لیکن آنی ہی آیا. آگے جمع کیا ہے؟ جمع میں ہا الا ای. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے آپ کے نزدیک کے. نزدیک کے اس کو ہم کہتے ہیں اسم اشارہ قریب. ٹھیک ہے، اب ہم نے کرنے ہیں اسم اشارہ بعید. اب آ گیا مذکر، اسی طرح واحد، تثنیہ اور جمع. اب یہاں پر ہم نے کہنا نا وہ،
وہ ایک وہ دو، کیا ہو گیا، پہلے میں نے وہ ترتیب کی ہوئی تھی، وہ ایک، وہ دو، وہ سب. اب اس کے لیے کیا آئے گا؟ ذالکا، یہاں پر آئے گا زانی، زانی کا. اس میں آنی کی آواز آ رہی ہے تسنیہ میں؟ زانی آ رہی ہے کہ نہیں؟ زانی کا آ گئی نا، زانی کا. تو یہ آواز تسنیہ کس کے اندر موجود ہے. آگے کیا ہے؟ اولئک، پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ذالکا وہ ایک مرد، زانیکا وہ دو مرد، اولئکا وہ سب مرد. اب مؤنث یہاں تک دکھائی دے رہا ہے میرے اس میں کیمرے میں، اس کے اندر ریکارڈنگ میں، میرے کیمرے میں جا رہا ہے آن لائن. اب یہاں پہ تا، میں نے بتایا تھا جو تا ہوتی ہے مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، تو یہاں پہ تا شروع میں آ گیا. تل کا، یہاں پہ کیا تھا؟ ذالی کا، یہاں پر کیا ہے؟ تل کا. اب یہاں پر کیا ہوئے گا اس کا؟ تانی کا. تل کا وہ ایک عورت، تانی کا وہ دو عورتیں، اور اولئکا وہ سب عورتیں. جمع میں آ کے دونوں کا ایک ہی ہو جاتا ہے، ہا اولائی اور اولئکا. صحیح ہے؟ کچھ مسئلہ تو نہیں ہے؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کرے، تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کرے. صحیح ہے؟ دلچسپی پیدا کرے. آپ نے قرآن مجید میں یہ سب کچھ پڑھنا ہے. ٹھیک، تو یہ ہے آپ کے کون سے اشارے؟ دور کے. اس کو ہم کہیں گے اسم اشارہ دور. کیا کہیں گے؟ اسم اشارہ بعید. بعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور. اس کو ہم کیا کریں گے؟ اسم اشارہ نزدیک نہیں، اسم اشارہ قریب. کیا کہیں گے؟ اسم اشارہ قریب. کیا کیا ہے؟ پڑھیں. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہذہ، ہاتانی، ہاؤلائی. پھر پڑھیں. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہذہ، ہاتانی، ہاؤلائی. پھر پڑھیں. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہذہ، ہاتانی، ہاؤلائی. اچھا جی، اور کریے دور کے لیے پڑھیں. مذکر میں ذالکا، ذالکا، اولئکا، تلکا، تانیکا، اولئکا. ذالکا، ذالکا، اولئکا، تلکا، تانیکا، اولئکا. ذالکا، ذالکا، اولئکا، تلکا، تانیکا، اولئکا. ٹھیک ہے. یہ ہے آج آپ نے چوتھی قسم بھی پڑھ لی ہے، اسم معرفہ کی. اسم علم ہم نے پڑھا، اسم معرف الف لام ہم نے پڑھ لیا، پھر ہم نے اسم موصول پڑھ لیا، آج ہم نے پھر اسم اشارہ پڑھ لیا. اب ہمارے پاس پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اسم ضمیر رہ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں، کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور پوچھ سکتی ہے، ابھی بھی پوچھ سکتی ہیں. آپ لوگوں کو میرے ساتھ نا وہ لرننگ کرنی چاہیے. میری صرف لسننگ نہ ہو کہ آپ سنتی جا رہی ہیں سنتی جا رہی ہیں، آپ لرن بھی کریں. آپ مجھ سے سوال پوچھیں. میں تو اپنی چوتھی پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ کتاب پڑھانے لگی ہوں، تو مجھے یہ چیزیں کافی حد تک اب ذہن میں بیٹھ گئی ہیں. تو آپ سمجھیں، مجھے نہیں آپ نے پڑھانا، آپ خود دیکھیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے. کچھ پوچھنا ہے تو سوال کر لیں. کوئی سوال؟ کوئی سوال؟ سوال نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا آپ کو ہاں جی. نہیں، یہاں وہ رول ہر ایک جگہ پہ نہیں آئے گا نا، وہ اس گردان میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ خاص وہ جب دوسری جگہ بھی اسم اشاروں میں وہ رول نہیں آئے گا، نان والا رول نہیں آئے گا. وہ اس میں اور چیز ہے. ٹھیک ہے. المومن، مسلم، مسلمون، وہ وہاں پر جمع بنے گی، یہاں پر نہیں بنے گی. یہاں پر اشارے جو ہیں ان کی ایک اپنی جمع ہے. ٹھیک ہے. تسنیہ میں تو نون سے نہیں آ گیا، وہ آپ کو سمجھا دیا، لیکن جمع میں وہ چیز نہیں آئے گی. اچھا سوال تھا. اور کوئی سوال؟ یہ والی تل کا، یہ اس کو تو ہٹائے نا، ہم آپ کو کنفیوز کرے گی.
یہ والا یہ تھا اسم اشارہ بے، اس کی بات کر رہی ہوں. ہاں اس کی ذالکا وہ ایک مرد مذکر، ذانکا وہ دو. تو میں نے آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہا کہ دیکھیں اس کے اندر نا آنی کی آواز آ گئی ہے، ذانی، ٹھیک ہے، تسنیہ میں آنی کی جو آواز ہے اس کے اندر آ گئی ہے. اولائکا یہ سے مختلف ہے. تل کا وہ ایک مؤنث، تانی یہاں پہ بھی آنی کی آواز ہے، تانی کا، تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ کوئی چیز نہیں بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ملا دوں گی تاکہ آپ اس کو یاد کر لو. مقصد میرا یہ یہاں پر بھی آنی جو تسمیہ میں نا آنی، اس میں بھی آواز آئی ہے کہ نہیں، تانی آئی ہے نا، تانی آگے کا لگا تانی کا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اولائی کا، ٹھیک. اور کچھ یہ وہ آپ کو آگے کوئی بات ہو رہی ہوگی، جملے سے آگے سے بات چلے گی. جب بھی آیات کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو، ہم صرف اسی کو نہیں دیکھتے، ہم اسے پہلی آیت کو بھی دیکھتے ہیں، اگلی آیت کو بھی دیکھتے ہیں، کس پس منظر میں یہ آیت ہے، ہم اس سارے کو دیکھتے ہیں. اسی لیے تو لوگ بہت زیادہ جو ہے نا مس انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں. جب لوگوں نے سیاق کو سباق اس کہتے ہیں نہیں پڑھا ہوتا نہ آگے سے نہ پیچھے سے اس موقع پہ کیا بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ مسئلہ بنتا ہے. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے. ہاں الفاظ معنی میں آئیں گے یا دونوں دیکھیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے. وہ سب مرد وہ سب عورتیں، بس اس کے لیے بھی یہی آئے گا، یہ سب مرد یہ سب عورتیں. ٹھیک ہے. لرننگ کرنی آپ لوگوں کی ضروری ہے. میرا یہاں پر کھڑے ہو کے ایک لیکچر جھاڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ میری کوئی کامیابی نہیں ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے. آپ کو سکھانا میری خوبی ہے اور آپ کو بلوانا میری خوبی ہے، ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی حروف شمسی نہ بنا کریں، حروف قمری بنا کریں. جی کوئی سوال ہے؟ جی ہاں جی. ہاں ہاں ال کا نام بولا. سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم نے حروف قمریہ میں اور حروف شمسیہ میں سوال بتا دو کہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے ساتھ ہم ال لگاتے ہیں تو کہیں پہ ال کا لام بولتا ہے، کہیں پہ نہیں بولتا. تو کیا جہاں پہ بولتے ہیں وہ بھی اسم معرفہ ہے، جہاں پہ نہیں بولتا لام کیا وہ بھی اسم معرفہ ہے؟ ہاں جی دونوں اسم معرفہ ہیں، دونوں ہی اسم معرفہ. الف لام کا لام بولے یا نہ بولے، الف لام کا چاہے شد والا لفظ الف کے ساتھ مکس ہو کے بولے، وہ دونوں ہی اسم معرفہ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی کوئی اور سوال؟ کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کرو گے نا، میں نے ان چیزوں سے سیکھا ہے کہ آپ سن کے چلے جاؤ گے تو یہ بات نہیں بنے گی. لرننگ بھی میں نے آپ کو کروانی ہے. جی بولو. ہاں جی مجھے سمجھ نہیں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں. انہوں نے ہی ہمیں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور بھی وہ جو سوال تھا کہ جمع میں تو ہم نون زبر نا کا استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر ہادانہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، کوئی بچہ یہ کہہ دیتا ہادانہ کر دیتے. وہ نہیں ہے، انہوں نے لفظ ہی ڈفرینٹ کر دیا. اسی طرح انہوں نے اسم اشارہ بعید کے لیے بھی انہوں نے لفظ ڈفرینٹ لیا ہوا ہے. عربوں کی اپنی چوائس ہے، ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلے جی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.